عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والکبیر من المسلمین۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر 1 سا کھجور یا 1 سا جوں قرار دیے ہیں ہر غلام، آزاد مرد اور عورت، چھوٹے اور بڑے پر، ہر مسلمان پر واجب قرار دے دیا ہے۔ وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، اور یہ حکم دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر جو ہے یہ ادا کر دیا جائے۔ صدقہ فطر عموماً ایک عبادت ہے جو بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے، یعنی کہ اس کو 2 طرح کی فضیلت حاصل ہے، جانی بھی اور مالی بھی، کہ یہ نماز کی طرح جیسا نماز روزہ ہے ہر انسان پر فرض ہے، امیر غریب پر، چھوٹے بڑے پر، اسی طرح صدقہ فطر جو ہے یہ ہر چھوٹے بڑے اور امیر غریب پر، عاقل و بالغ مرد اور عورت پر واجب ہے، فرض نہیں ہے بلکہ واجب ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک واجب ہے، امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ تعالی آپ دونوں کے نزدیک فرض ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک جو ہے صدقہ فطر سنت مؤکدہ ہے۔ صدقہ فطر عید کا چاند نظر آنے پر واجب ہو جاتا ہے، یعنی کہ عید کا چاند جب نظر آ جائے، آخری روزہ جب آپ افطار کرتے ہیں تو ہر شخص پر صدقہ فطر ہے یہ واجب ہو جاتا ہے، اور عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر عید کی نماز سے پہلے ادا نہ کیا اور بعد میں ادا کر دیا تو بعد میں یہ عام صدقہ ہوگا، صدقہ فطر نہ ہوگا، یعنی کہ جو ثواب اس کا عید سے پہلے ادا کرنے میں ہے وہ عید کی نماز کے بعد ادا کرنے میں نہیں ہے، بعد میں بھی ادا ہو جائے گا لیکن وہ پھر عام صدقہ کہلائے گا، صدقہ فطر جو ہے وہ نہیں کہلائے گا۔ عید کی نماز سے پہلے آپ ادا کر سکتے ہیں، زیادہ پہلے تو علماء فرماتے ہیں نہ ادا کریں، کیونکہ سنت طریقہ یہی ہے کہ چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد آپ یہ صدقہ فطر جو ہے اس کو ادا کر دیں۔ لیکن ایک روایت یہ بھی ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے آ جائے گی انشاءاللہ وہ روایت، کہ 1-2 دن پہلے بھی، عید سے 1-2 دن پہلے آپ صدقہ فطر جو ہے یہ ادا کر سکتے ہیں، 1-2 دن بھی ہو سکتے ہیں، 3 دن بھی ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ پہلے ادا نہ کریں۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رمضان شریف شروع ہوتے ہی صدقہ فطر ادا کر دیتے ہیں، تو وہ سنت کے خلاف ہو جاتا ہے۔ سنت طریقہ یہی ہوگا کہ آپ عید سے 1 یا 2 دن پہلے یا چاند نظر آنے کے بعد، صحیح طریقہ جو ہے وہ چاند نظر آنے کے بعد اور عید کی نماز سے پہلے جو ہے یہ ادا کرنا ہوتا ہے اور ادا کرنا پڑے گا۔ صدقہ فطر حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ 1 سا کھجور یا 1 سا جوں، منقہ اور پنیر بھی آپ دے سکتے ہیں۔ یہ ہر انسان کے اس کے مالی اعتبار سے ہوتا ہے، یعنی اگر کسی کی حیثیت زیادہ ہے، استطاعت زیادہ رکھتا ہے کہ تو وہ کھجور کے حساب سے دے، اور اگر کوئی اس سے زیادہ حیثیت رکھتا ہے تو وہ منقے کے حساب سے دے، پنیر کے حساب سے دے۔ اسی طرح جو لوگ صرف گندم کی مطلب حد تک ہیں وہ گندم کے حساب سے صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کریں گے، یعنی جو جتنا زیادہ ادا کرے گا وہ اتنا زیادہ ثواب پائے گا۔ تو کم از کم ہمارے ہاں جو چلتا ہے وہ گندم کے حساب سے چلتا ہے، آٹے کے حساب سے۔ آٹے کے حساب سے یہ جو اس کا بنتا ہے 1 سا جو بنے گا، یہ تقریباً یہ سا جو ہے نا یہ
عرب کے اندر ایک پیمانہ ہے، جس طرح ہمارے ہاں سیر یا کلو ہوتا ہے نا، 4 پاؤ کا 1 کلو ہوتا ہے، اسی طرح عرب کے ہاں ایک سا جو ہے یہ 4 مد کا ہوتا ہے، 4 مد کا 1 سا۔ تو 1 سا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب قرار دے دیا کہ 1 سا کھجور یا 1 سا جو ہے وہ پنیر یا اسی طرح گندم جو ہے یہ ادا کرنی ہوگی۔ تو 1 سا جو گندم بنتی ہے یہ تقریباً 2.5 کلو بنتی ہے، 2.5 کلو، 2 کلو اور 50 گرام یہ بنتی ہے، یا یہ ادا کر دیں، اگر یہ نہیں تو اس کی قیمت آپ ادا کر سکتے ہیں، جیسا کہ اس سال جو ہے یہ بڑھتا ہے، مہنگائی کے اعتبار سے ہوتا ہے، گندم کی قیمت کے اعتبار سے، اسی طرح جو باقی اشیاء ہیں، جو ہیں یا پنیر ہے یا منقع ہے، اس کے حساب سے، اس کی قیمت کے حساب سے یہ فطرانہ جو ہے یہ بڑھتا رہتا ہے۔ تو اس سال کے حساب سے 140 روپے علماء نے اعلان کیا ہے، علماء اہل سنت نے اعلان کر دیا ہے 140 روپے کا، کہ فی کس جو ہے 140 روپے جو ہے وہ ہر بندہ صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کرے گا۔ بچوں کی طرف سے والد ادا کرے گا، اگر والد خود مختار ہے اور صاحب نصاب ہے تو۔ اگر اس کی اولاد نابالغ ہے، کمانے کے لائق نہیں، اولاد خود مختار نہیں، تو پھر تو والد ادا کرے گا۔ لیکن اگر اولاد خود کما رہی ہے، خود مطلب ہے وہ اس قابل ہے اور خود صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب یہ آپ سب کو پتہ ہے، یہ پڑھا لکھا دور ہے، کوئی نہ سمجھی والا دور نہیں، ہر بندہ اتنا جانتا ہے کہ صاحب نصاب 7 تولے 7.5 تولے جو سونا ہے جس کے پاس ہو، یا اس کی قیمت ہو، یا 52.5 تولے چاندی یہ ہو، یا اس کی قیمت ہو، یا اس جتنا سامان گھر میں پڑا ہو۔ یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، لیکن گھر میں سامان ان کے اتنا ہوتا ہے جو ان کے استعمال میں نہیں ہوتا، ان کے استعمال سے باہر ہوتا ہے۔ استعمال کی اشیاء پر صدقہ فطر نہیں ہوگا، زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن جو اشیاء استعمال سے زیادہ گھر میں پڑی ہیں، ہمارے ہاں تو بہت کچھ پڑا ہوتا ہے جو ہم استعمال نہیں کرتے، جس میں خاص کر یہ فالتو چیزیں آ جاتی ہیں، موبائل جو ہم یوز کرتے ہیں، لاکھ روپے کے، 50 ہزار کے، آپ یہ حساب لگائیں، کیلکولیشن کریں آپ، تو یہ کہاں تک نظام جاتا ہے، ٹیلی ویژن ہو جاتا ہے، ڈش انٹینے ہم نے لگائے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ اس طرح کی اور گھر میں ہم دیکھیں تو بہت ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں، جو پہننے کے کپڑے ہیں وہ ہمارے پہننے سے کئی گنا زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہر چیز کا آپ گھر میں دیکھ لیں تو وہ فالتو پڑی ہوتی ہیں، اگر ان ساری چیزوں کو جمع کر کے ہم اسٹیمیٹ لگائیں تو وہ میرے خیال میں 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو پھر ہر بندہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ نہیں دیتے، اپنی جان بچاتے رہتے ہیں، تو دنیا میں تو ہم بچ جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ہم مجرم سمجھے جائیں گے، مجرم ٹھہرائے جائیں گے، کیونکہ یہ تو دین کا حکم ہے، ہم نے کرنا ہے، اس کو ادا کرنا ہے۔ تو یہ جو بندہ ادا کرے گا وہ اپنے اوپر سے فرض ادا کرے گا، وہ کسی پر احسان نہیں کرے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں سرخرو ہو جائے گا۔ اگر وہ خوف خدا دل میں رکھ کے یہ حساب کر کے اپنے گھر کا، اپنے مال کا، اپنی اشیاء کا، تو پھر وہ صدقہ فطر عطا کرے گا۔ اور زکوٰۃ بھی ہر اس بندے پر فرض ہے، یعنی کہ جو صاحب نصاب ہے، لیکن زکوٰۃ بھی فرض ہوتی ہے، پھر بھی ہم جان چھڑاتے رہتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو صاحب نصاب ہوگا اس پر صدقہ فطر ادا کرنا یہ واجب ہوگا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ صدقہ فطر دیں کس کو، یہ بھی ایک اہم سوال ہے، اور اس کو آپ سمجھیں کہ دیں کس کو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے قریبی رشتہ دار جو ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں، کہ ان کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، سوال ہوگا، قریبی رشتہ داروں کو دیں۔ اور دیکھیں کہ جو سفید پوش ہوں، جو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتے ہوں، مانگتے نہ ہوں، مطلب اپنی عزت کی وجہ سے، عزت نفس کی وجہ سے جو ڈرتے ہوں، جو گھبراتے ہوں، سوال کرنے سے گھبراتے ہوں، تو ایسے لوگوں کو تلاش کر کے دیں کہ وہ کون ہیں، اور وہ اپنے قریبی لوگوں میں تلاش کریں، اپنے رشتہ داروں میں تلاش کریں۔ سب سے پہلا حق ان کا ہے، اور جن کو نہیں دے سکتے وہ کون ہیں؟ وہ لوگ وہ ہیں کہ جن کی نسل سے آپ ہیں، یعنی ماں باپ، دادا دادی، اسی طرح جن کی نسل سے آپ پیدا ہوئے ہیں ان کو آپ نہیں دے سکتے، یا جو آپ کی نسل میں پیدا ہوئے ہیں، آپ کی اپنی اولاد، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، یہ جتنے رشتے آ جائیں گے یہ آپ کی نسل میں آ جائیں گے، ان کو آپ نہیں دے سکتے۔ بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں،
اسی طرح جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو آپ دے سکتے ہیں، بلکہ ان کا زیادہ حق ہے، ان کو آپ دیں، ان پر آپ ادا کریں صدقہ فطر بھی اور زکوٰۃ بھی۔ اور اگر ڈائریکٹ ان کو نہیں دے سکتے، آپ یہ سوچ کر شرما جاتے ہیں کہ یار رشتہ دار ہے ہمارا، ہم اس کو کیسے کہیں گے کہ ہم تجھے زکوٰۃ دے رہے ہیں یا ہم تجھے صدقہ فطر دے رہے ہیں، یا ذہن میں دوسرا سوال یہ ہو کہ یار اگر ہم اس کو دیں گے تو وہ کہیں مائنڈ نہ کر جائے، برا نہ منا جائے کہ بھائی مجھے آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، مجھے صدقہ فطر دے رہے ہیں، تو ایسی صورتحال میں آپ اس کو نہ کہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے یا یہ صدقہ فطر ہے، آپ اس کو بطور گفٹ دیں، بطور تحفہ دیں، لیکن آپ نیت اپنے اندر جو ہے وہ صدقہ فطر کی کر لیں، وہ زکوٰۃ کی کر لیں، تو وہ آپ کی طرف سے ادا ہو جائے گا، بلکہ اللہ زیادہ خوش ہوگا اس بات سے کہ آپ اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ اسی بات کا حکم دیتا ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اس کے بعد پھر آپ آس پڑوس میں دیکھیں، علاقے میں دیکھیں، معاشرے میں دیکھیں، جو لوگ آپ کو مستحق نظر آتے ہیں ان کو یہ صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کریں، لیکن عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیں۔ اور ایک اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم سادات کو دیتے ہیں صدقہ فطر، سادات کو بھی آپ نہیں دے سکتے جو حضور کی آل ہے، کیونکہ یہ ہمارے مال جو ہوتا ہے نا اس کی میل ہوتی ہے، صدقہ فطر ہو گیا، زکوٰۃ ہوگی، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں تو آل رسول پر آپ اپنی میل ادا نہیں کر سکتے، ان کو نہیں دے سکتے، آل رسول کو نہیں دے سکتے۔ آپ آل رسول کے علاوہ اپنے خاندان میں دیکھیں، معاشرے میں دیکھیں، عزیز و اقارب کو دیکھیں، ان سب کو آپ دے سکتے ہیں، لیکن آل رسول کا بھی جو معاملہ ہے وہ اسی طرح ہوگا کہ اگر آپ ان کو دینا چاہتے ہیں اس نیت سے ان کو نہ دیں کہ بھائی ہم اپنی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں یا اپنا صدقہ فطر ادا کر رہے ہیں، آپ اس طریقے سے ان کو انڈائریکٹ دے سکتے ہیں کہ کسی کو آپ صدقہ فطر یا زکوٰۃ کا مالک بنا دیں، مالک بنانے کے بعد اس سے آپ کہیں کہ یار یہ فلاں سید ہے، سادات میں سے ہے، تو آپ اس کو دے دیں، تو اس طرح اس پر بھی لگ جائے گا۔ لیکن سب سے اہم بات وہی ہوگی کہ سب سے پہلے آپ اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیکھیں، اس کے بعد آپ آس پاس میں دیکھیں کہ جو لوگ مستحق آپ کو لگتے ہیں کہ یہ واقعی مستحق ہیں تو ان کو آپ دیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ مستحق تو ہوتا ہے لیکن ہم اسے مستحق نہیں سمجھ رہے ہوتے، اور عموماً آج کل یہ رواج ہے کہ لوگ مستحق ہیں، ہمارے آس پڑوس میں ہیں، رشتہ داروں میں ہیں، برادری میں ہیں، لیکن ہم ان کو چونکہ نہیں سمجھتے تو اس لیے ہم نہیں دیتے۔ ہمارے سمجھنے نہ سمجھنے سے کچھ نہیں ہوگا، اگر بندہ ضرورت مند ہے، سفید پوش ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا تو اس پر یہ چیزیں لگتی ہیں، زکوٰۃ بھی لگے گی، اس پر صدقہ فطر بھی لگے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ کل بھی صدقہ فطر کے حوالے سے میں آپ کو مزید اس کی تفصیل کچھ بتا دوں گا۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔